حضرت معاویہ تشریف لائے، انہوں نے استقبال کیا، لیکن حضرت معاویہ نے ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی، ان کے ساتھ صحیح طرح سے بات نہ کی، اگنور کیا ان کو۔ آپ مدینہ میں آئے، مدینہ میں آ کر ان چاروں کو کہا کہ یزید کی بیعت کرو۔ انہوں نے حالات خراب نہ ہوں اس وجہ سے یہ چاروں شخصیات مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ آ گئی تاکہ حالات خراب نہ ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام علی مقام امام حسین خان۔ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے ملاقات کی تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اے معاویہ، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ سختی کر رہے ہیں ان چاروں شخصیات پر، یہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ سختی نہ کریں۔ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا ہے، یہ اس سے بہت بلند ہیں، میں تو فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی سب نے بیعت کر لی ہے تو یہ بھی بیعت کر لیں، کیا میں سب کی بیعت توڑوا دوں؟ اس کے بعد حضرت معاویہ مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ میں یہ چاروں شخصیات موجود تھی، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ پیش آئے، اچھا سلوک کیا، ان کو آپ نے آگے بٹھایا، پھر ان کو الگ کر کے الگ لے جا کر کے کہا کہ اب میں دیکھیں آپ کے ساتھ میں نے کتنا اچھا سلوک کیا ہے، صلہ رحمی کی ہے، اب آپ میری بات مان جائیں اور یزید کی آپ حمایت کر دیں۔ ان چاروں شخصیات نے انکار کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے معاویہ، ہم آپ سے 3 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے بعد اپنا نائب مقرر کرنے کے حوالے سے اور اپنے بعد اپنا جانشین بنانے کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، ان تینوں میں سے آپ کسی ایک پر عمل کریں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے اپنے بعد کسی کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ منتخب نہ کیا۔ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر نبی پاک کے صحابہ نے، حضرت عمر نے، انصار صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، یا آپ یوں کریں کہ کسی کو خلیفہ منتخب نہ کریں، آپ کی وفات کے بعد جو مسلمانوں کے اکابر صحابہ ہیں یا اکابر لوگ ہیں وہ مشاورت کے ساتھ اپنا امیر منتخب کر لیں گے۔ اور ویسے بھی حضرت معاویہ کے ساتھ جس وقت امام حسن نے صلح کی تھی تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد، صلح کی شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ آپ کے بعد جو خلافت کا منصب ہے یہ بنو ہاشم کے پاس واپس آئے گا۔ حضرت معاویہ کو کہا کہ پہلی یہ بات ہے کہ آپ کسی کو منتخب نہ کریں جیسے نبی پاک نے کسی کو منتخب نہ کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، آپ اس پر عمل کریں کہ آپ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا، جو کہ نہ ہی آپ کے خاندان سے تھے نہ ہی آپ کے بیٹے تھے، حالانکہ آپ کے بیٹے موجود تھے، اور حضرت عمر باصلاحیت تھے، ان کے اندر اہلیت تھی، وہ قرآن کا علم جانتے تھے، وہ عابد تھے، وہ زاہد تھے، وہ متقی تھے، وہ اس منصب کی اہلیت رکھتے تھے، اس لیے ان کو بٹھایا۔ آپ بھی یوں کریں کہ جو اس وقت امت مصطفیٰ میں صاحب علم ہے، جو پڑھا لکھا ہے، قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، علوم اسلامیہ جس کو اسپر ہیں، آپ اس کو منصب پر بٹھائیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر نے کیا تھا کہ آپ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 6 بندے آپ نے منتخب کیے تھے، ان میں سے ہی امیر ہوگا، یہ آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر دیں گے۔ آپ بھی ایک کمیٹی بنا دیں اکابرین کی، ان میں سے کوئی ایک امیر ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ نے کہا کوئی اور بات تم نے کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی اور بات نہیں کرنی۔ آپ جلال میں اور غصے میں آئے اور وہاں سے آپ چلے گئے۔ حضرات محترم، یہ وہ باتیں تھی کہ یہ 53 ہجری، 51 ہجری سے لے کر 53 ہجری تک 3 سال، تقریباً 3 سال میں یہ معاملات سارے ہوئے۔ میں پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ آج کے دور میں اس محرم الحرام میں اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے یزید کی حمایت کی گئی اور اس کو کہا گیا کہ یہ پورے قوانین اور آئین اور شریعت کے مطابق اس کا انتخاب کیا گیا۔ لاہور کے خطیب صاحب نے اس بات کا نعرہ لگایا کہ ہم یزید کی حمایت اس لیے کریں گے، اس کو ہم ٹھیک کہیں گے کیونکہ جناب معاویہ نے اس کو بٹھایا تھا، تو اس طرح حضرت معاویہ پر حق آتا ہے تو ہم یزید کو ہم ٹھیک کہیں گے۔ اور کراچی کے ایک مفتی صاحب نے یہ کہا کہ حسین نکلے کیوں تھے، اور یہ وہ 2 بندے ہیں کہ جو
بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 1958 میں ایک بدبخت پیدا ہوا تھا اس خطے میں بر صغیر کے اندر، محمود عباسی نامی ناسفی، اس نے کتاب لکھی تھی، امام علی مقام کو اس نے باغی کہا تھا اور یزید کو اس نے نیک پاکی کہا تھا۔ تو اس کتاب کے جواب میں اہل سنت کی بہت معتبر شخصیت جو اہل سنت کے علماء کے مقتدا ہیں، رہنما ہیں، جماعت اہل سنت پاکستان کے بانی، کراچی کی عظیم شخصیت نے مراد مولانا شفیع اوقاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی آپ کتاب بھی پڑھتے ہیں، نماز کی کتاب ان کی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی امام پاک اور یزید پری۔ اس کتاب کے آغاز میں یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے وہاں لکھی ہیں۔ اگر آپ یہ باتیں پڑھنا چاہیں تو ابن کثیر کو آپ نہ پڑھ سکیں، تبری کو آپ نہ پڑھ سکیں، ابن اسیر کو آپ نہ پڑھ سکیں، ادب کتب آپ نہ پڑھ سکیں، تو آپ امام پاک اور یزید پری کمیٹی چوک سے آپ کو احمد بک والوں سے مل جائے گی۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، یہ سارے حقائق اس میں قلم بند آپ نے کیے ہیں، اور یہ حقائق